امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کے سپاہیوں نے سادات کے خیموں کو آگ لگا دی، امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کر دیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا، حتیٰ کہ شام غریباں آن پہنچی۔ سب بیبیاں بے یار و مددگار میدان کربلا میں بیٹھی تھی۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان کربلا آ پہنچی۔ بی بی سکینہ ہر لاش پر آ کر دیکھتی ہیں مگر انہیں اپنے بابا کا جسم اطہر نہیں ملتا۔ بس اس وقت پتھروں سے آواز آتی ہے، اے میری بیٹی سکینہ، ان پتھروں اور مٹی، نیزوں اور بھالوں میں تیرے بابا موجود ہیں۔ آ سکینہ، اپنے بابا کے پاس آ۔ بی بی سکینہ ان پتھروں پر سر رکھ کر رونے لگیں۔ یہ منظر جنوں فرشتے دیکھ رہے تھے کہ جنات کے قبیلے سے ایک جن، جنہیں ظافر جن کہتے ہیں، جو کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام سے اجازت جنگ مانگتا تھا مگر امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہ دی تھی، بی بی سکینہ کے قدموں میں جھک کر کہنے لگا، اے میری آقا زادی، میں بار بار آپ کے بابا سے اجازت مانگتا رہا مگر آپ کے بابا نے مجھے اجازت نہ دی اور ہر قربانی کو اسلام کی خاطر قبول کیا مگر آل رسول کی یہ غربت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اے میری بیوی، آپ مجھے اجازت دیں، میں ابھی فوج یزید کو فی النار کر دوں۔ میرے ساتھ میرے قبائل کے تمام جن آئے ہیں۔ جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا تو بہت سارے جن بی بی سکینہ کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ بس بی بی سکینہ نے نظروں کو اٹھایا اور ظافر کو دیکھا اور فرمایا، اے ظافر، جب وقت آخر میرے بابا مجھے الوداع کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے سکینہ، اسلام کی بقا اسی میں ہے کہ تو یتیمی کا درد سہے، شمر کے تماچے کھائے، اپنے ماؤں اور اپنی بہنوں کے ساتھ قید ہو کر کوفہ و شام میں پتھر کھائے، کیونکہ تمہاری اسیری سے ہی تمہارے نانا کی رسالت واضح ہوگی۔ اے ظافر، اگر اللہ ہمیں ہزاروں زندگیاں بھی دیتا تو وہ ہزاروں زندگیاں بھی ہم اللہ کے دین پر قربان کر دیتے۔ بی بی سکینہ کی یہ بات سن کر ظافر جن اور اس کے تمام ساتھی سجدہ شکر میں چلے گئے اور کہنے لگے، بے شک عظیم ہے وہ اللہ جس کے دین کے لیے آل محمد نے سب کچھ قربان کر دیا۔